بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ info@بلال کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج کے ہمارے اس ویڈیو کا موضوع سلطنت عثمانیہ کے ظالم ترین سلطان سلیم اول، ظالم ترین عثمانی سلطان جس کے ہاتھوں سے 75,000 مملوک اور 65,000 صفوی مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تھا۔ تخت نشین ہونے کے بعد سلطان سلیم نے یورپ کی متعدد حکومتوں سے صلح ناموں کی تجدید کر کے اپنی سلطنت کے مغربی حصے کو ہر طرح کے خطرے سے محفوظ کر لیا۔ پھر سلطان سلیم مغرب کی جانب متوجہ ہوا۔ ایران کے تخت پر اس وقت شاہ اسماعیل تخت نشین تھا، جس نے چند سال قبل عراق، عرب، خارسان اور دیار بکر پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس کا ایک فوجی افسر بغداد میں داخل بھی ہو گیا تھا۔ 916 ہجری بمطابق 1520 عیسوی میں فرستان اور آذربائیجان بھی سلطنت ایران میں داخل کر لیے گئے، جو خلیج فارس سے بحر کاسپین اور فراز سے دریائے عمود تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس طرح ایران کی سرحد سلطنت عثمانیہ کی سرحد تک پھیل گئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دونوں سلطنتوں کا حکمران شجاعت، عظمت اور ملک گیری کی ہوس میں ایک دوسرے کے ہم پلہ تھے۔ ایسی صورت میں دونوں سلطنتوں کا تصادم ناگزیر تھا۔ سب سے بڑا سبب مذہب کا اختلاف تھا۔ شاہ اسماعیل ایک عالی شیعہ اور سلطان سلیم ایک متشدد سنی تھا۔ عثمانی سلطنت کے عشائی مقبوضات میں زیادہ تعداد اہل تشیعوں کی تھی، اور شاہ اسماعیل نے انہیں سلطان سلیم کے خلاف بغاوت پر اکساتا رہتا تھا۔ اس لیے سلطان سلیم انہیں اپنی سلطنت کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتے تھے۔ سلطان سلیم دیکھ چکے تھے کہ اس کی تخت نشینی کے صرف ایک سال قبل شاہ اسماعیل کے رشتہ دار شاہ کلئی نامی ایک شخص نے اناطولیہ میں شیعت کی تبلیغ کر کے کس طرح بغاوت کروائی تھی، اور سلطان سلیم نے کس مشکل سے اس بغاوت کو ختم کیا تھا۔ سلطان سلیم کو اب پھر سے بغاوت کا خطرہ تھا، سو اس کے لیے سلطان سلیم نے اناطولیہ میں اپنے جاسوس پھیلا دیے، جنہوں نے سلطان سلیم کو یہ خبر دی کہ اس وقت وہاں 70,000 اہل تشیع موجود ہیں۔ ایک دن اچانک سلطان سلیم نے 40,000 شیعوں کو قتل کرا دیا، اور باقی کے 30,000 جن میں بچے اور عورتیں شامل تھیں انہیں قید خانے میں ڈال دیا۔ سلطان سلیم کے اس عمل سے پورے ایران میں آگ لگ گئی، لیکن شاہ اسماعیل اس وقت سلطان سلیم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ شاہ اسماعیل کی سلطنت کمزور تھی۔ لیکن دونوں سلطنتوں میں آگ تب لگی جب شاہ اسماعیل نے مرحوم شہزادہ احمد کے بیٹے شہزادہ مراد کو اپنے ہاں پناہ دی۔ شاہ اسماعیل نے نہ صرف یہ کہ اس کی حمایت کا باقاعدہ اعلان کیا، بلکہ انہوں نے سلطان سلیم کو تخت سے اتار کر شہزادہ مراد کو تخت نشین کرانے کی تیاریاں بھی شروع کی۔ جب سلطان سلیم کو یہ خبر ملی تو انہوں نے ایران پر حملے کا اعلان کر دیا اور شاہ اسماعیل کو مقابلے کی دعوت بھی دی۔ سلطان سلیم کے حکم سے عثمانی فوجیں ینی شہر میں جمع ہو گئیں، اور سلطان سلیم 23 صفر 920 ہجری بمطابق 20 اپریل 1514 عیسوی کو 1,40,000 کی فوج اور 300 جنگی توپوں کے ساتھ ایران کے پایا تخت تبریز پر حملے کے لیے روانہ ہوا۔ ینی شہر سے تبریز کا فاصلہ 1,000 میل کا تھا، اور اس سفر کے دوران کوئی باقاعدہ سڑک بھی نہ تھی، جس سے عثمانی فوجوں کو کافی مشکل ہوئی۔ لیکن سب سے بڑی مشکل سلطان سلیم کو فوج کو رسد کی کمی کی تھی۔ جب سلطان سلیم اپنی فوجوں کے ساتھ ایران کی سرحد پہ پہنچا تو شاہ اسماعیل نے تمام سرحدی علاقوں کو خالی کروا دیا اور خود پایا تخت تبریز جا پہنچا۔ اس سے عثمانیہ فوج کو رسد کے ملنے سے سخت دشواری پیش آئی۔ فوج اتنا لمبا سفر طے کر کے تھک چکی تھی، اور رسد کی کمی نے اسے مزید کمزور کر دیا تھا۔ لیکن سلطان سلیم اپنے ارادے کا پکا تھا۔ اس نے یہاں ذہانت سے کام لیا، اور فوج کے سامنے آ کر اس نے انتہائی پرجوش تقریر کی۔ سلطان سلیم کہنے لگا، کیا اسی طرح تم اپنے سلطان کی خدمت کیا کرتے ہو؟ کیا تمہارا عہد محض زبانی تھا؟ جو لوگ واپس جانا چاہیں وہ فوج سے علیحدہ ہو جائیں اور چلے جائیں، لیکن میں اتنی دور کا سفر اس لیے نہیں کیا کہ یہاں سے لوٹ جاؤں۔ تم میں سے جو بزدل ہے وہ بہادروں سے علیحدہ ہو جائے، جنہوں نے اپنی تلواروں اور جسم و روح کے ساتھ ہماری مہم کے لیے اپنی جانیں وقف کر دی ہیں۔
یہ کہہ کر اس نے دستہ قائم کر کے فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، لیکن کسی میں بھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنا دستہ چھوڑ کر فوج سے علیحدہ ہو جائیں۔ عثمانی فوج جب تبریز کے نزدیک پہنچی تو مجبوراً شاہ اسماعیل کو مقابلے کے لیے نکلنا پڑا۔ دونوں فوجیں 2 رجب 920 ہجری بمطابق 24 اگست 1514 عیسوی کو وادی چلدران میں صف آرا ہوئیں۔ عثمانی لشکر کی تعداد، جس نے 1200 میل کی سخت دشوار گزار راستے کو صرف 126 دنوں کی قلیل مدت میں طے کیا تھا، اب 1,40,000 سے کم ہو کر 1,20,000 ہو چکی تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں ایرانی فوج کی تعداد 80,000 تھی۔ یہ سب سوار تھے اور اپنی شجاعت اور بہادری میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ عثمانی اس جنگ میں بالکل خستہ تھے، ایرانی فوج تازہ دم تھی۔ جنگ کی ابتدا میں جنگ کا پاسہ ایرانیوں کے حق میں تھا۔ ایرانی سواروں کا جو دستہ شاہ اسماعیل کی کمان میں تھا، اس نے ترک دستے کو پسپا کر دیا تھا، لیکن ترک فوراً پلٹ گئے اور انہوں نے دلیری سے ایرانی دستے کا مقابلہ کیا۔ اسی درمیان میں عثمانی توپوں نے گولے برسانے شروع کر دیے۔ ایرانی فوجوں کے پاس توپیں نہیں تھی، اسی لیے وہ اس حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ میدان میں شاہ اسماعیل کے 25,000 سپاہی شہید ہوئے اور باقی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ شاہ اسماعیل زخمی ہو گیا تھا، بڑی مشکل سے اس نے جان بچائی۔ 14 رجب 920 ہجری بمطابق 4 ستمبر 1514 کو سلطان سلیم تبریز میں فتحانہ داخل ہوا۔ اس نے شاہی خزانے کے علاوہ 1000 بہترین صناع اور کاریگر قسطنطنیہ روانہ کیے۔ سلطان سلیم نے تبریز میں 8 روز قیام کیا۔ سلطان سلیم کا ارادہ تھا کہ موسم سرما آذربائیجان میں گزار کر بہار شروع ہونے پر پھر سے فتوحات کا سلسلہ شروع کرے، لیکن اب فوج کی حالت بالکل خراب ہو چکی تھی اور سلطان سلیم کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اب اگر اس نے فوج کو مزید فتوحات کا حکم دیا تو بغاوت ہو جائے گی۔ اسی لیے سلطان سلیم نے واپس قسطنطنیہ کا رخ کیا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اور ایسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔